اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ واولیائہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما زاغ البصر وما طغى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج ہم سب کو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سننے کے لیے ہم اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا۔ معزز سامعین کرام، روزانہ آپ حضرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سن رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، اور اسی سیرت طیبہ کا ایک پہلو جو میں آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، کائنات میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا گیا، تاکہ امتی میرے حبیب کے ایک ایک ادا کو اپنائیں، اور
اپنانے کی وجہ سے میں انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دوں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں سرکار کی اداؤں کو ذکر کیا، احادیث کریمہ کے اندر، سیرت طیبہ کے اندر مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر ادا ہم کو مل جاتی ہے۔ کائنات میں کسی کی اس طرح سے ادائیں، ایک ادائیں ملنا اور محفوظ کرنا یہ نہیں نظر آتا، لیکن حضور کی ذات اطہر کو جب دیکھا جائے تو ہر ذری ادا بھی محفوظ ہے۔ سرکار ایک مقام پر گئے، مسکرائے چلے گئے، وہ بھی راویوں نے اس کو بھی نقل کر لیا۔ کیوں سرکار مسکرائے، وجہ کیا تھی؟ صحابہ کو اس سے مطلب نہیں، بلکہ پھر صحابہ اس مقام پر جاتے ہیں، مسکرا کر وہ بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو وہ سیدھا جواب یہی دیتے ہیں کہ میرے رسول اس مقام پر کھڑے ہو کر مسکرائے، بس میں مسکرا رہا ہوں۔ تو رسول کس لیے مسکرائے اس سے ہم کو غرض نہیں، بلکہ ہمارے رسول اس مقام سے گزرتے ہوئے، اس مقام پر کھڑے ہوئے مسکرائے، بس ان کی ادا کو ہم اپنانا ہے۔ ایسا جذبہ، ایسا ایمانی تقاضا، اور ہر ادا پر صحابہ کرام عمل کرنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تب وہ بے شمار ادائیں قرآن اور احادیث کے اندر، سیرت کے اندر پورے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ جتنا محفوظ وہ کرنا چاہے اتنا محفوظ کر لیے۔ حقیقت محمد الرسول اللہ تو ہمارے عقلوں میں آنے والی چیز نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانے، رسول اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن جتنا انہوں نے دیکھا، جتنا سمجھے، اتنا محفوظ کر لیے۔ سرکار کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز کو محفوظ کر دیا گیا۔ اب انہی میں سے ایک پہلو کو اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو اتنے کمال کے پہلو ہم کو نظر آتے ہیں کہ وہ کمال اللہ نے کیسا انہیں عطا کیا، اس پر ہم غور کرتے ہیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، مچل جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے کیسے اپنے حبیب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ تو کل ہم نے مختصر تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ہم نے مختصر طور پر تذکرہ ہم نے سنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی پیارے نبی کی پیاری نگاہوں کا کمال کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی بلندیاں کیا ہے، مختصر طور پر انشاءاللہ تعالی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، ما ذاق البصر وما طغى۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب جب رب کائنات کا دیدار کیے
تو دیدار جب اللہ تعالیٰ کا کر رہے تھے اس وقت کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مصطفیٰ کی نگاہ مقدسہ جو رب کو دیکھ رہی تھی اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں بیان فرمایا۔ جب آپ دیکھ رہے تھے تو آپ کی نگاہ مقدسہ پلک جھپکی نہیں اور حد سے تجاوز نہیں کی، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، وما طغى، حد سے تجاوز نہیں کرے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو جب رب کو دیکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مصطفیٰ کر رہے تھے، تو آپ کی شان یہ تھی، آپ کے نگاہ مقدسہ کی شان کیا تھی، کیا کیفیت تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو سورہ نجم کے اندر بیان فرما دیا۔ نہ آپ کی نگاہ مبارک پلک جھپکی اور نہ حد سے تجاوز کی، تو یہ کیفیت رب کو دیکھنے کی تھی۔ تو جب دیکھ کر مصطفیٰ تشریف لائے تو خود حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، رأیت ربی بعینی رأسی، میں اپنے ماتے کی آنکھوں سے میرے رب کو میں نے دیکھا، میرے رب کا میں نے دیدار کیا۔ اور وہ تمام کیفیت بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ میں نے رب کا جب دیدار کیا تو بہت خوبصورت میں نے پروردگار عالم کو پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت، یعنی وہ قدرت والا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان میں، یعنی دونوں مونڈوں کے درمیان میں پروردگار عالم نے رکھا۔ رکھنے کے بعد میں رب کے دست مبارک کی وہ ٹھنڈک کو میں نے سینے میں محسوس کیا۔ اس کے بعد مجھ سے سارے حجابات ہٹ گئے، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، آسمانوں کے اندر ہے، سب کچھ میں نے جان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سینے کو ایسا کھول دیا، اس کے بعد میں ساری چیزوں کو میں نے جان لیا۔ تو اب یہ رب کا دیدار مصطفیٰ جب کر رہے ہیں تو وہ نگاہوں کا کمال کیسا ہے، وہ نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کمال ان نگاہوں کے اندر ڈال دیا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ذرا قرآن کریم پر ہی ہم غور کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کیا التجا کرنے لگے، انظر الیک ربی ارینی، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 90 پارے کے اندر بیان فرما دیا کہ تم لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ اصرار بڑھتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے، جب چاہے جتنی چاہے جس قسم کی چاہے بات کرے، کوہ طور پر چلے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے۔ اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا تھا، اللہ سے بات کرنے والے۔ جو بھی معروضہ ہوتا کوہ طور پر چلے جاتے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا جو پیغام ہے رکھ دیتے کہ مولا یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ شان آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے میں جب چاہے مولا سے کوہ طور پر جا کر بات کر سکتا ہوں کہ وہ مولا جو میری آواز کو سنتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، وہ مولا کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب فریاد کرے تو اپنی آرزو پیش کرے تو کہاں پر کرے؟ کوہ طور پر چلے گئے، رب کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی یا موسیٰ۔ یہ اصرار بڑھتا گیا،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ تمہارے اندر وہ کمال، تمہارے اندر وہ خوبیاں ابھی نہیں آئی کہ تم ڈائریکٹ مجھے دیکھ سکو، تمہاری نگاہوں کے اندر وہ ابھی کمال نہیں ہے کہ تم مجھے ڈائریکٹ دیکھ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شرط رکھ دیا؟ کوہ طور کو دیکھو، اس کے ذریعے سے میری تجلیات کو تم دیکھ لو۔ کوہ طور پر میں ایک تجلی ڈالوں گا۔ مفسرین اکرام کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ تجلی بھی ڈائریکٹ تجلی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کی، اس کے صفات کی ایک چھوٹی سی تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پہاڑ پر ڈال دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے۔ تو یہ کیفیت آپ پر، وہ بے ہوشی کی کیفیت مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، ایک دو دن نہیں 40 دن تک وہ کیفیت آپ کے تھی کہ بے ہوشی کا عالم تھا۔ اب 40 دن کے بعد جب آپ کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد اب آپ کی نگاہوں کا کمال اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، 30 میل دوری کے فاصلے پر، کلومیٹر نہیں میل کا ذکر ہے، 30 میل کی دوری پر کالی رات میں کالے پتھر پر چونٹی اگر جا رہی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی آسانی کے ساتھ دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی ایک صفت کی چھوٹی سی تجلی کو جب آپ نے دیکھا، آپ کی نظروں کے اندر اللہ نے وہ کمال پیدا فرما دیا کہ 30 میل دور پر کالے پتھر پر کالی رات میں چونٹی اگر اس پر سے گزر رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائے کہ جو موسیٰ علیہ السلام رب کی صفت کی تجلی کو، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا تو کوہ طور پہاڑ تاب نہیں لا سکا، جل کر راکھ ہو گیا، جل گیا۔ تو وہ کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نظارے کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں کے اندر وہ سکت عطا فرما دیا۔ تو ذرا غور کرے، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ پروردگار عالم کو اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں، تو ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا، ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی نگاہیں کو ہم کہاں سے ان کی نگاہوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ کیا کیا ان کی نظروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ ہماری عقلیں دم توڑ دیتی ہے، ایسی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے پردے ہٹا دیے، جب ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیفیت کیا بیان فرمائے؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر رکھا ہے سب کچھ میں نے جان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب علم مجھے عطا فرما دیا۔ تو یہ کیفیت حضور علیہ السلام کی ہو گئی۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھے تو دنیا کی کوئی چیز آپ کی نظر مبارک سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بس دلیل کے لیے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے ایک ایک جملے کو محفوظ فرما لیے، زبان مبارک سے جو جو الفاظ مصطفیٰ کے نکل رہے ہیں وہ تمام چیزوں کو محفوظ کر لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے ہیں
تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سامنے یعنی سجدگاہ کی جگہ صرف میں یہی دیکھ سکتا ہوں؟ اس کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں فواللہ ما یخفا لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں تم کو ایسا ہی دیکھتا ہوں، پیٹھ پیچھے سے بھی میں اسی طرح سے جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں، پیٹھ پیچھے بھی اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں، پیٹھ پیچھے اسی طرح سے میں تم کو دیکھتا ہوں۔ صحابہ کرام سے کیا ارشاد فرما رہے تم رکوع اور سجدے اچھی طرح کرو، تمہاری یہ کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی اس طرح سے دیکھتا ہوں۔ اب اس کے اندر دو باتیں ذکر کیا گیا، ایک تمہارا سجدہ مجھ سے پوشیدہ نہیں یعنی چھپا ہوا نہیں، تم کیسا سجدہ کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ظاہر چیز ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں ولا خشوعکم، اور تمہارا دل کا جو خشوع ہوتا ہے، دل کے اندر تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت کو بھی میں دیکھتا ہوں، تمہارے دل میں کیا کیفیت ہے، رب کی محبت کتنی ہے، تم سجدہ کر رہے ہو تمہاری کیفیت کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کون سی منزل پر تم چل رہے ہو کہ دو منزلوں میں سے تمہاری منزل کون سی ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا مولا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام دلوں کی کیفیت سے بھی باخبر ہے، تمہارے دل کے اندر کیا کیفیت ہے وہ کیفیت کو بھی حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تم رکوع اور سجدے اچھی طرح سے کرو، میں تم کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں، پیٹھ پیچھے بھی اسی طرح سے میں تم کو دیکھتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں کیا ہے، حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا امام ہوں، اب تم رکوع میں جانے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، سلام پھیرنے کے لیے مجھ سے آگے مت بڑھو، مجھ سے سبقت مت کرو۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے رکوع میں جانے سے پہلے تم فوری رکوع میں مت چلے جاؤ، میرے سجدے میں جانے سے پہلے تم فوری سجدے میں مت چلے جاؤ، میرے سلام پھیرنے سے پہلے تم فوری سلام مت پھیرو، کہ مجھ سے سبقت مت کرو، مجھ سے آگے مت بڑھو، کیوں؟ میں تمہارا امام ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری کیفیت کو پیٹھ پیچھے بھی اسی طرح سے دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اب یہ تو عزیزان محترم دنیاوی معاملات تھے، دنیاوی بات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جہتیں، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کچھ نہیں ہے، جیسا سامنے دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی اسی طرح سے سرکار دیکھتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ امام زرقانی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام 6 جہتوں کو بایک وقت اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے سامنے دیکھا کرتے ہیں۔ جیسے انسان سامنے دیکھتا ہے تو دائیں بائیں پیچھے سامنے انسان نہیں دیکھ سکتا، یا تو اس کی منڈی ادھر کرنا پڑے گا یا ادھر کرنا پڑے گا، یہ انسان کی کیفیت، یہ ہماری کیفیت ہے۔
لیکن حضور علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ جیسا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے پیچھے بھی دیکھتے رہے ہیں، دائیں بھی دیکھ رہے ہیں اور بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے آسمان کو بھی دیکھ رہے ہیں، زمین کے اندر کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نظر مبارک کے اندر وہ کمال وہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، سارے حجابات سارے پردے ہٹ گئے کہ ایک ہی وقت میں 6 جہتوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب 6 جہتوں کو مصطفیٰ ایک وقت آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو کیا نظر مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے ہیں، اچانک جانور بدکنا شروع ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد 2 قبروں کے پاس جاتے ہیں اور صحابی رسول سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ ہری ٹہنی کو لے آؤ۔ ہری ٹہنی کو لایا جاتا ہے، 2 قبروں میں ہری ٹہنی کو لگا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کچھ دیر ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ماجرا کیا ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ قبروں میں عذاب کیا ہو رہا ہے اور کس عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے، سرکار اسے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ طہارت کے خطروں میں بے احتیاطی کیا کرتا تھا، یعنی طہارت کے خطرے اوپر پڑ جاتے دھویا نہیں کرتا تھا، طہارت کے خطرے جب اس کے بدن پر پڑ جاتے تو اس حصے کو نہیں دھویا کرتا تھا، تو یہ بے احتیاطی کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، ساری کیفیت بیان فرما دیے۔ قبر کے عذاب کو دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ بھی بیان فرما رہے، کون سے عمل میں اس کی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے عذاب ہو رہا ہے وہ بھی حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے ہری ٹہنی کو لگا دیا گیا، اس لیے یہ ہری ٹہنی جب تک سرسبز و شاداب رہے گی، ہری رہے گی، ہری بھری رہے گی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے گی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے آسمانوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو جب تک یہ ہری رہے گی تو یہ حمد و ثنا اللہ کی بیان کرے گی، اور اس کے بیان کرنے کی وجہ سے، اس کی تسبیح کی وجہ سے، اس کے اللہ کو پکارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی حضور علیہ السلام ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے ہری ٹہنی کو لگا کر نکل جاتے ہیں۔ اب اسی سے علماء کرام استدلال کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ قبروں پر پھول کو ڈالنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک ہرا بھرا ہوتا ہے، جب تک تازہ رہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اگر صاحب قبر گناہ گار ہو تو اللہ تعالیٰ تسبیح کی برکت سے اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے، صاحب قبر نیکوکار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو الغرض معزز سامعین اکرام، تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور علیہ السلام کی نگاہ مقدسہ ایک وقت 6 جہتوں کو بھی آسانی کے ساتھ مصطفیٰ دیکھ لیتے ہیں، اور روایتیں اگر اٹھا کر دیکھیں گے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اور کتب احادیث کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو
میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، سمیٹ کر ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے رکھ دیا۔ اور جب رکھ دیا گیا تو میں اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ کیا مطلب؟ مشارق و مغارب اگر دیکھا گیا تو جب اس کا ذکر ہے تو شمال اور جنوب چھٹ رہے ہیں، کہیں یہ ذہن میں خیال پیدا ہو رہا ہوگا، تو ایسا نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام یہاں پر یہ اشارہ دے رہے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پر ڈوبتا ہے، اس کی کرنیں جہاں جہاں پر پہنچتی ہے، تو میں یہ تمام حصہ یعنی جس کا اول و آخر ذکر کر دیا جاتا ہے، تو خود بخود اس کے جتنے بھی کونے ہوتے ہیں اور جتنے بھی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، سب کے سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں، شمال جنوب بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس کے شرق کو بھی میں دیکھ لیا، اس کے غرب کو بھی میں دیکھ لیا، یعنی سورج جہاں سے نکلتا ہے، جہاں ڈوبتا ہے، تو اس کے اندر تمام کے تمام چیزیں جب اس میں آ جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، میں وہ ساری چیزوں کو دیکھ لیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دنیا کی تمام چیزیں ہیں، لوگ اعتراضات جو کرتے ہیں ایک تو کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ان کے بڑوں نے جو ان کو بدعقیدگی ان کے دل و دماغوں میں بھر دی ہے اس وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ چیخ چیخ کے تم سلامہ کیوں پڑھتے ہو؟ جمعہ کے بعد کیا سرکار تمہارے سلام کو سنتے ہیں؟ اس قسم کے اعتراضات کیا تم کو دیکھتے ہیں؟ ایسے اعتراضات حضور علیہ السلام کے لیے نہ قریب نہ دور، ان کے لیے کوئی چیز ایسا نہیں ہے۔ خود حضور ارشاد فرما رہے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، تمہاری نگاہوں میں وہ سکت نہیں ہے، لیکن اللہ نے میری نظر میں وہ سکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ میں وہ چیزوں کو آسانی کے ساتھ دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائے ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک حدیث پاک میں کیا آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر میری نظروں کے سامنے رکھ دیا، اور میں وہ ساری چیزوں کو کیسا دیکھتا ہوں؟ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، ہاتھ کی ہتھیلی میں جیسا دیکھا جاتا ہے، میں ساری دنیا کو اسی طرح سے ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھ لیتا ہوں۔ اب وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیا ہے؟ اب وہ سمجھنے کے لیے فی زمانینا تو بہت آسان ہے۔ جو گولا انسان کا بنایا ہوا ہے اس کو ہم پھرا پھرا کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر انڈیا کہاں ہے، فلاں جگہ کہاں ہے، فلاں جگہ کہاں ہے، وہ گولے کو پھرا کر ساری دنیا کے میپ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور ایک انسان کے، ایک کافر کے، ایک مشرک کے بنائے ہوئے گولے کے اندر ساری دنیا کے ایک نقشے کو ہم آسانی سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ پروردگار عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا اگر آپ کے ہتھیلی مبارک میں دکھا دے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ہم کو تو خوش ہونا چاہیے، مان لینا چاہیے، اور ایسے خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی شان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ پاور، یہ اختیار، یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ امتی ہونے کے حیثیت سے اس کو بہت خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا معاملہ ہے؟ اعتراض پر اعتراض، اعتراض پر اعتراض کرتے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، سرکار کا صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو ایسے بےجا اعتراضات کرنے والوں میں اللہ نے ہم کو نہیں رکھا۔ صحیح العقیدہ اہل السنت والجماعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے۔ یہ بے حد پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کے عقیدے بھی یہ تھے
جو آج ہم عقیدے بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں، وہی عقیدے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی نظر مبارک کا کمال آپ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں رات کی اندھیرے میں بھی اسی طرح سے سرکار دیکھا کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے، ہمارے سامنے اگر کتاب ہو، یہ روشنی چلے جائے، اندھیرا چھا جائے، تب بھی ہم اس کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ ہماری نظروں کے اندر ہماری نظریں روشنی کی محتاج ہے، ہماری نظریں لائٹ کی محتاج ہے، روشنی کی محتاج ہے۔ لیکن ذرا اندازہ لگائے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نور کی ساری کائنات محتاج ہے، تو وہ آپ کے لیے روشنی کیا معنی رکھتی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں میں رات کے اندھیرے میں سرکار اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے دن کے اجالے میں سرکار دیکھا کرتے تھے۔ وہ کیفیت تھی حضور علیہ السلام کی۔ کیوں؟ نور کے ہم محتاج ہے، روشنی کے ہم محتاج ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات اطہر وہ ہے سارے اجالے مصطفیٰ کے نور کے محتاج ہے۔ مصطفیٰ کی خیرات ہمیں مل جائے، ہمارے اندر چمک دھمک آ جائے اور ہم چمکانے والے بن جائے، یہ کیفیت تو چاند سورج ستاروں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ وہ نور کی خیرات لے کر وہ چمک رہے ہیں، تو مصطفیٰ کو یہ تمام اجالوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی لیے معزز سامعین کرام، آپ معراج کے واقعے میں بھی غور کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لامکاں پر بلا کر اپنا دیدار کرایا تو رات کون سی تھی؟ وہی ایسی رات جس میں نہ سورج دکھتا ہے نہ چاند، سورج تو دن میں چاند نہ دکھتا ہے نہ پھر ستارے دکھتے ہیں، بالکل سیاہ رات، اور ایسی رات جس میں کچھ روشنی ہی نہیں۔ پھر وہ کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے اسرا بعبدی، میں اپنے بندے کو سیر کرانے کے لیے لے گیا۔ تو وہ سیر کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، سیر کس میں ہوتی ہے؟ روشنی میں ہوتی ہے، اجالوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب لے گیا تو وہ رات بالکل سیاہ رات تھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پتا چل جائے رات کی روشنی میں چاند کی روشنی کے تم محتاج ہوتے ہو، میرے رسول کو چاند کی روشنی کے محتاج نہیں ہے، نہ ستاروں کی روشنی کے محتاج ہے، بلکہ مصطفیٰ جس راستے سے وہ سیاہ رات میں گزر جائیں گے مصطفیٰ کے نور سے وہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو وہ اجالوں کے محتاج تو ہم اور آپ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے وہ شان، وہ بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب ذرا غور کریں، وہ تو رحمت للعالمین ہے، ایک بندہ مومن، کیا کہا گیا حدیث پاک میں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی جو فراست ہوتی ہے، جو اس کا دیکھنا ہوتا ہے، اس سے بچو۔ تم جا کر اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہو تو دو چیزوں کو سنبھال کر رکھو، ایک زبان اور ایک دل کو۔ علماء کی مجلس میں بیٹھو گے، زبان کو سنبھالو، صوفیاء کی محفل میں بیٹھو گے، اپنے دل کو سنبھالو۔ کیوں؟ وہ دل میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ایک بندے مومن کی فراست کا یہ عالم ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں ہاتھ میں خنجر کو لے کر ایک شخص سامنے آ کر بیٹھ گیا، ناپاک ارادہ لے کر بیٹھ گیا۔ سارے واقعے کی طرف میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ آستین میں چھرا لے کر بیٹھ گیا، معاذ اللہ آپ کو ختم کر دوں۔ اس ناپاک ارادے سے جب وہ بیٹھ گیا، غریب نواز مسکرا کر
بیان فرماتے ہیں بابا جو ارادہ لے کر آئے ہیں اسے پورا تو کرو۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے میرے آستین میں خنجر ہے، غریب نواز نہیں دیکھے اسے، میں موقع ملنے کے بعد میں ایسا کام تمام کر دوں گا، لیکن اسے کیا معلوم یہ اہل بصارت بھی ہے، بصیرت بھی ہے، یہ ایسے ہے، اسے کیا معلوم جیسا کہنا تھا رونگٹے کھڑے ہو گئے، نکال کر پھینک دیا، غائب ہو کر مسلمان بن گیا۔ اب نظر کا عالم دیکھے، ایک مرد مجاہد مومن کی نظر کا یہ کمال ہے، دلوں میں کیا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، دل کتنا پراگندہ ہے، کتنا روشن ہے، کتنا اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، کتنا نکھارنے کی ضرورت ہے، کتنا اس کے دل کو روشن کرنے کی تراشنے کی ضرورت ہے، کتنا اس کے دل کے اندر ابھی نور ایمان آنا ہے، یہ ساری کیفیتوں سے وہ باخبر ہوتے ہیں۔ تو وہ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے، سارے حجابات کو آپ کی نظروں سے ہٹا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کائنات کی ہر وہ چیز کو میں اسی مقام پر رہ کر میں ساری چیزوں کو دیکھ لیا، ایسا نہیں کہ لامکان پر گیا تو میں دیکھ لیا، یہ نہیں بیان فرمائے، زمین پر رہ کر سرکار ارشاد فرما رہے ہیں میں کائنات کی ہر شے کو میں دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ جنت اور جہنم کہاں ہے عزیزان محترم؟ سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان پر۔ جب وہاں پر جنت اور جہنم ہے تو حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں میں وہ جنت و جہنم کو اس مقام پر بیٹھ کر میں دیکھ لیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں حوض کوثر پر تمام امتیوں سے میں ملاقات کروں گا، اور جب میں ان سے ملاقات کروں گا تو وہ حوض کوثر کو میں اس مقام پر رہ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ساری کیفیت کو، جنت کا دیکھنا، جہنم کا دیکھنا، حوض کوثر کا دیکھنا، ساری دنیا کو ایسا دیکھنا کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں میں دیکھ رہا ہوں، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر مبارک کے سامنے اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بصارت، وہ بصیرت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ تو کتنے کی بات کر رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، پیٹ پیچھے کیا ہوگا نہیں معلوم، معاذ اللہ قبر میں کیا ہوگا نہیں معلوم، قبر کے اندر کیا کیفیت ہوگی نہیں معلوم۔ ایسے بدعقیدگی کو بکتے ہوئے رہتے ہیں، آخرکار یہ لوگ اپنی بدعقیدگی سے اگر باز نہیں آئیں گے تو ایمان پر خاتمہ ہونا ناممکن ہے۔ سرکار کی ذات اطہر سے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر جو عقیدہ دیا گیا، وہ عقیدہ اگر ایمان والے بندے کے پاس، ایک مسلمان کے پاس رہے گا تو وہی بندہ قبر میں جانے کے بعد سرکار کو پہچان سکے گا، سرکار کو پہچان سکے گا، ورنہ ہرگز ہرگز وہ پہچان نہیں سکے گا، ایمان پر خاتمہ بھی ممکن نہیں۔ تو ہم یہاں پر آ کر سرکار کی باتیں جو شان و عظمت کو سن رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہمارے ایمان میں زیادتی ہم کو کرنا ہے، اور ہمارے ایمان کو اور مضبوط بنانا ہے۔ ہمارے نبی کی شان کو سننے کے بعد ہمارا تعلق، ہمارا عقیدہ حضور علیہ السلام کی ذات اطہر سے ایسا مضبوط، ایسا مستحکم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی ایسی شان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ انہیں عطا فرمایا ہے، یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا، تب جا کر ہمارا یہاں پر آنا، بیانات کو سننا مکمل فائدہ ملے گا، ورنہ صرف مجلس میں آ گئے، مجلس کی برکتیں تو مل جائے گی، لیکن حقیقت میں جو برکتیں ہماری زندگیوں میں آنا ہے وہ سننے کے بعد ہمارا عقیدہ بھی اس طرح سے بدلنا چاہیے، ہمارا ایمان سرکار کی ذات اطہر سے متعلق، کیسے شان والے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اس طرح سے ہمارے اندر ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو نظر رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی نظر مبارک نہیں ہے، جس بندے پر پڑ جاتی ہے سمجھو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ بندہ معمولی بندہ نہیں ہوتا، اب وہ بندہ دنیا اور آخرت کا سرتاج بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے۔ دنیا اسے فقیر کیوں نہ سمجھے، لیکن وہ ایسا فقیروں میں بھی بادشاہ بن کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ مقام اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، آج کی مکمل گفتگو کا خلاصہ صرف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار کمالات خوبیوں میں سے صرف میں نے نظر مبارک نگاہ مقدسہ مصطفیٰ کی اللہ نے جو مبارک نظر نگاہ مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر انداز میں چند باتیں آپ حضرات کی گوشے گزار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مصطفیٰ کی سچی محبت عطا فرما، آپ کی محبتوں میں جینے، آپ کی محبتوں میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔